الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ در حقیقت دعا ہے۔ پڑھنے والا اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کے، اور جو رحمان اور رحیم ہیں، جو مالک ہیں یوم الدین کے، فیصلے کے دن کے۔ فیصلے کے دن اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور پھر وہ اپنی اللہ کی بندگی کا، اللہ کی غلامی کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی تو دین اسلام ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے، اور وہ اس سیدھے راستے پر اللہ کی ہدایت چاہتا ہے۔ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ راستہ نہیں جس پر چلنے والے اللہ کے غضب کے مستحق بنے، اور نہ وہ راستہ جس پر چلنے والے بھٹک گئے۔ پھر وہ آمین کہتا ہے۔ اب یہاں سے قرآن کریم کی شروعات ہے سورۃ البقرہ سے۔ سورۃ الفاتحہ وہ بھی قرآن کریم کا ہی حصہ ہے، لیکن اس دعا کے بعد اب وہ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے۔ پہلی آیت جو اسے ملتی ہے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی، الف لام میم، یہ حروف کٹے ہوئے ہیں، یعنی ان سے کوئی لفظ نہیں بن رہا، ایسا لفظ جو ہماری سمجھ میں آئے ہیں، حروف مقطعات۔ یہاں سے ایک بات پتہ لگتی ہے، وہ یہ کہ یہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا قرآن، یقیناً قرآن کے ہر لفظ کے بدلے میں نیکی ہے، لیکن کیا ان لوگوں کو یہ نیکی ملتی ہے جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اکثر و بیشتر باتوں باتوں میں یہ سوال سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہر حرف کے بدلے میں نیکی ہے، تو الف لام میم یہ حرف نہیں بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ قرآن کو ظاہر ہے الف لام میم پڑھنے والا کچھ سمجھ نہیں رہا ہے اس کو، تو اشارہ ہے اس بات کا کہ قرآن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ جو اجر ہے، نیکی ہے ہر لفظ کی، وہ اسے ملے گی۔ گو کہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اسے ہر حرف کے بدلے میں نیکی تو ضرور ملے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ نیکی یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن قرآن کو اتارنے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہ ہم نیکی کمائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے حق کو ادا کیا جائے، اسے صحیح پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا کرنے والوں میں سے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔